السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کون سی جوتوں کی برانڈ پر بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے اور وہاں سے میں نے کیا کیا خریدا۔ تو سب سے پہلے میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی، اور ہم لوگ چکن کڑھائی کو اچھے خاصے گھی میں مطلب چکن کو خوب براؤن کرتے ہیں۔ پھر ٹماٹر ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں، تو آج میں نے بس کاٹ کر ڈال دیے تھے۔ اور اس میں ہم صرف سوکھا دھنیا اور نمک ڈالتے ہیں مسالوں میں، اور کچھ بھی نہیں ڈالتے۔ تو یہ بڑی ایزی بنتی ہے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو ساتھ میں نے ایک اور یخنی بھی بنا لی تھی کھانے کی، کہ اگر کچھ اور بنانا ہو تو وہ بھی بنا لوں گی۔ تو بس اچھی طریقے سے ٹماٹر یہ فرائی ہو جاتے، اس میں کوئی پیاز وغیرہ نہیں ڈلتا۔ تو میری بیٹی نے شور مچا لیا چھوٹی نے کہ میں تو چکن کڑھائی نہیں کھاتی، تو میں نے اس کے لیے ٹورٹیلا ریپس بنا لیے تھے۔ تو وہی کڑھائی کا چکن میں نے نکال کر اور اس میں نے ریپس میں ڈال دیا اور چیز ڈال دیا، اور مائکرو ویو میں رکھا، تو بڑی خوش ہو گئی کہ یہ تو بس مزے کی چیز بن گئی ہے اس کے لیے۔ یہ میں نے اوپر پیزا اسپریڈ لگا دیا تھا ٹورٹیلا ریپس پر، اور تھوڑا سا اوریگینو ڈال دیا، چیز ڈال دیا، اور بس یہ ریپس بن گئے۔ اچھا، یہ ریپس اسکول کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر ہم صبح کے ٹائم بچوں کو بنا دیں نا، تو چکن اگر ہم نے پکا کر رکھا ہو چکن ٹکا مسالہ ڈال کر، تو یہ ریپس 2 منٹ میں بنتے ہیں، اور بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ اور پھر میں نے شام کے لیے یہ ٹکیاں بنا لی تھیں کچے قیمے کی، تو کیونکہ پھر چکن کڑھائی تو تھوڑی سی تھی، ختم ہو گئی، تو اس وجہ سے رات کے لیے میں نے صبح سے اس کا انتظام کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قیمے کو ڈیفروسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو صبح سے ہی میں نے اس میں سارے مسالے وغیرہ، پیاز وغیرہ، ادرک لہسن، ہر چیز میں نے صبح سے ڈال دی تھی، تاکہ جو چیزوں کا ذائقہ ہے اس کے اندر آ جائے۔ تو بس پھر یہ ٹکیاں بہت مزے کی بنتی ہیں۔ جب تک میرینیٹ نہ کیا جائے قیمے کو، تب اس کا اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جی تھے لاسٹ فرائیڈے، اور ہم جا رہے تھے امی کے گھر، اور بڑی ہی زبردست گرمی تھی اور دھوپ تھی، تو بس تھوڑی دیر ہم وہاں پر بیٹھے۔ تو یہ ہے کہ گھر میں اکیلا بیٹھ بیٹھ کر بھی انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے چلو بھائی کسی اپنے سے ملو، کسی سے بات کرو۔ تو تھوڑی دیر ہم بیٹھے تھے تو ذرا دل اچھا ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رشتے بھی ایک ٹونک کی طرح ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اپنے نہ ہونا ارد گرد، تو انسان جو ہے تو اداس ہو جاتا ہے۔ میں تو بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ تو پھر امی کے گھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، چائے وغیرہ پی، پھر ہم وہاں سے نکل گئے، کیونکہ میری بیٹی نے سنا ہوا تھا کہ جوتوں پر سیل لگی ہوئی ہے، اور اس نے ہمیں بہت ہی پریشان کیا ہوا تھا کہ میں جوتوں کی سیل پر جا رہی ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آن لائن ہی چیزیں خریدتی ہے، کپڑوں کی سیل پر بھی یہ مجھے لے کر گئی ہے 5-6 میں نے شاپس کا چکر لگایا، لیکن اس نے وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو یہ جشن آزادی کی تیاری ہوئی تھی، بہت ہی خوبصورت سے سٹی کو سجایا گیا تھا۔ تو تھوڑا تھوڑا میں نے کلپس بنائے ہیں۔ یہ مجھے گاڑی کا شیشہ کھولنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اے سی لگا ہوا تھا۔ تو تھوڑا سا میں نے اتار کر کلپس بنانے کی کوشش تو کی ہے، پھر ان سے اچھائی برائی سن کر پھر میں نے چڑھا لیتی تھی، شیشہ چڑھا لیتی تھی گاڑی کا۔ اور یہ دیکھیے باہر بہت ہی مزے کا مطلب ماحول بنا ہوا تھا۔ اور پھر ہم چلے گئے جی جوتوں کی شاپس پر، اور ہمیں جہاں پر ہمیں ہسبینڈ نے اتارا ہے، تو وہ پہلی شاپ تھی اسٹائلو، اور آخری شاپ تھی میٹرو۔ تو میری بیٹی نے بولا کہ ہمیں میٹرو جانا ہے۔ تو ہم اتنا چلے تو جا کر ہم کہیں میٹرو پر پہنچے، تو وہ کہتی ہے جو جوتے میں نے آن لائن دیکھے تھے وہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو مجھے پتا تھا کہ اب ہسبینڈ نے نا ہماری خوب کلاس لے لی، کیونکہ دن کپڑوں کی سیل پر بھی ہم بغیر کچھ لیے واپس آ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو اب نہ کچھ تو لینا ہی چاہیے۔ تو پھر میں اسٹائلو چلی گئی، اور اسٹائلوں پر بہت ہی اچھی زبردست سیل لگی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اگر اچھی سیل، اصلی والی سیل سے فائدہ اٹھانا ہے اور چیز اچھی ہو، تو پھر آپ اسٹائلو ہی جائیے۔ کوئی یہ پیڈ پروموشن تو ہے نہیں، لیکن وہاں پر بہت اچھے جوتے تھے۔ بہرحال میں بھی 5-6 جوتوں کی دکان پر چڑھتی رہی ہوں، میں دیکھتی رہی ہوں، لیکن کچھ خاص مجھے مزہ نہیں آیا۔ لیکن اسٹائلو کی سیل بہت اچھی تھی اور کمفرٹیبل تھی۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ جوتے تھے، اور بچوں کے لیے فارمل کیجول دونوں تھے، اور دونوں پر اصلی والی سیل لگی تھی، مطلب 51% آف تھا۔ تو تھوڑا سا یہاں پر میں نے کلپ بنائے ہیں آپ کے لیے، تو یہ دیکھیے۔ اور جوتے نا ہمیشہ، خاص طور پر جب ہم عام استعمال کے لیے لیتے ہیں، تو جوتے کو ہمیشہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، آپ کے پیر کو نہ دکھائے۔ ایسا جوتا کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ جہاں پر آپ بازار جائیں یا کہیں بھی جائیں تو آپ کا پیر دکھ رہا ہو، آپ انکمفرٹیبل ہوں۔ تو جوتا میں ہمیشہ، چاہے اتنا خوبصورت نہ بھی ہو، تو میں ایسا لیتی ہوں جو پیر کو مطلب تنگ نہ کرے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے بہت شادی بیاہ، جن بچیوں کی شادی وغیرہ ہونے والی ہے، ان کے لیے بھی بہت اچھے جوتے تھے اور اچھی سیل تھی۔ پرس بیگس پر بھی سیل تھی، اور
اس پر تو میں نے کلپ لیا ہے، مجھے پرس تو چاہیے نہیں تھے کیونکہ میں بس پرس بہت ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ پیاری سیل لگی ہوئی تھی، اور یہاں پر فارمل کیجول ویئر بہت ہی اچھے اور سافٹ تھے. مطلب جوتوں کی دکان پر آپ جائیں، لیکن جوتے تو پڑے ہوتے ہیں، کافی مہنگے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیر میں پہنتے ہی نا آپ کو ڈسکمفرٹ جو فیل ہوتی ہے نا، وہ پھر میں جوتے کبھی بھی نہیں لیتی. تو یہاں سے آپ اچھے کوالٹی کے لے سکتے ہیں. میڈیکیٹڈ بھی یہاں پر مل رہے تھے، تو یہاں سے میں نے بھی لیے ہیں 3 جوتے میں نے بھی لیے یہاں پر. تو یہ دیکھیے 51% آف تھی اور اچھی سیل تھی. جس طرح کے سیفائر پر اصلی والی سیل ہوتی ہے نا 50% آف میں، تو یہ اسٹائلوں میں بھی اصلی والی سیل تھی. باقی سب برانڈس پر تو ایسے ہی دھوکا ہی ہوتا ہے، لکھا تو ہوتا ہے 70% آف، اور لیکن وہ میرے خیال میں 70 روپیز انہوں نے کم کیے ہوتے ہیں. لیکن ڈیزائنس بھی اچھے تھے اور کوالٹی بہت اچھی تھی. یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھے. تو میں یہاں پر جویلری پر بھی سیل تھی، 51% آف تھی. یہ دیکھیے آپ جویلری بھی کافی یہاں پر خوبصورت تھی. وہی بات ہے، جن کی بچیوں کی شادی وغیرہ ہونے والی ہے تو وہ یہاں پر آ کر دیکھ سکتی ہیں. تو اس طرح کے سیٹ تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں تو گولڈ ہی پہنا جاتا ہے، آرٹیفیشیل جویلری کوئی پہنتا ہی نہیں ہے، اس لیے لیتے بھی ہم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ لے کر پھر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ نیکسٹ ڈے تھا اور میں بنا رہی تھی جی بریانی، اور بریانی کے ساتھ بنا رہی تھی، جیسے میرے ہسبینڈ بریانی نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں انڈوں کا خاگینہ بنا رہی تھی. اور یہ بہت ایزی بنتا ہے، بس پیاز کو چاپ کر کے ڈالیے، تھوڑا جا سوتے ہو جائے تو پھر اس میں آپ ادرک، ہری مرچیں، نمک اور ٹماٹر ڈالیں، اور اس کے اوپر انڈے ڈالیں اور خوب اچھی طرح بھون لیں، بس یہ خاگینہ بن جاتا ہے. اور میں احتیاطی طور پر میں نے پہلے سے ہی ساتھ میں کچھ بنا دی، میرے ہسبینڈ بریانی کو دیکھتے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں بریانی کا کوئی رواج نہیں ہے. یہاں پر اور طریقے کے چاول کھائے جاتے ہیں، میوہ چنا پلاؤ خاص طور پر، یا کابلی پلاؤ، یا ماش پلاؤ اور کوفتے، تو یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. بریانی ان کو پسند نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ بریانی کے پیچھے ہلکان ہیں. تو پھر بچوں کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے میں کہتی ہوں ابھی اسکولس کھلنے والی ہیں تو چلیں بس ان کے لیے بریانی بنا لیتی ہوں. اور یہ دیکھیے خاگینہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور بریانی بھی ریڈی ہو گئی تھی. یہ دیکھیے، اور بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی، بہت مزے کی بن گئی تھی. اور ہڈی والے چکن میں چیزیں نا زیادہ مزے کی بنتی ہیں. اچھا، یہ میں نے لیے تھے جوتے، اور یہ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اور یہ اتنے سستے تھے، یہ 3050 روپے کے تھے، لیکن مجھے یہ 1500 میں ملے ہیں. بہت ہی پیارے تھے یہ، اور یہ میں نے اپنے عام پہننے کے لیے لیے ہیں. یہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی سافٹ، بہت اس کا سافٹ اس کا اسٹف تھا، اور یہی مجھے چاہیے تھا کہ میرے پیر نہ دکھیں، کیونکہ اکثر میرا پیر مڑ جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں پیر میرا کیوں مڑ جاتا ہے، تو میں بہت اپنے پیروں کا خیال کرتی ہوں اور اچھے جوتے لیتی ہوں. یہ مہر نے اسکول کے لیے لے لیے تھے، اور یہ جو تھے ملے تھے ہمیں 2700 میں. تو اس کو ڈبل کر لیجئے تو کتنے تھے، 5500 کے تھے، تو 2700 میں ملے. اور جو میرے والے تھے وہ ملے تھے مجھے 25 میں. اچھا، یہ دیکھیے میری بیٹی نے آن لائن جوتے منگوائے تھے، یہ ہاک سے منگوایا تھا، اور یہ ویلنسیا سے منگوائے تھے. اور یہ تو اچھے تھے، یہ ان کی کوالٹی اچھی تھی، لیکن بچوں کو آج کل آن لائن چیزیں ہی خریدنا پسند ہے، تو وہ آن لائن ہی اس نے منگوا لیے تھے. تو مجھے تو اس طرح کے چاہیے نہیں تھے، مجھے جیسے چاہیے تھے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر اور پیروں میں ٹرائی کر کے وہ میں نے لے لیے تھے. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.